القدر بزرگوں میں سے ہیں۔ آپ 19ویں صدی کے عظیم ولی اللہ ہیں۔ آپ جامعہ شریعت و پیر طریقت ہیں اور اپنے دور کے عارفوں کے شمس تھے، اسی لیے آپ کو شمس العارفین کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ قبیلہ سیال قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ نسب مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم تک پہنچ جاتا ہے۔ آپ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی غیر فاطمی اولاد ہیں، ایسا ہی ہے جیسا کہ آوان قبیلہ حضرت علی کی غیر فاطمی اولاد ہے۔ سلطان العارفین حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بھی آوان قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے، اسی طرح آپ بھی مولا علی کی غیر فاطمی اولاد ہیں اور آپ شمس العارفین کے لقب سے پکارے جاتے ہیں۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کے مورث اعلیٰ شیر کرم علی، جو آپ رحمۃ اللہ علیہ سے 5 پشت پہلے آئے تھے، شیر کرم علی ریاضت اور عبادت میں با کمال بزرگ تھے۔ آپ کا مقبرہ سیال شریف کے قریب ہی واقع ہے، وہ زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ حضور کے والد گرامی کا نام میاں محمد یار تھا اور والدہ کا نام جنت بی بی تھا، جو قرآن پاک کی حافظہ تھیں اور اپنے دور میں بچیوں کو قرآن پاک کی تعلیم دیا کرتی تھیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 1799 عیسوی 1214 ہجری بستی سیال شریف ضلع سرگودا میں ایک مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والدین نے آپ کا نام شمس الدین رکھا اور بعد میں آپ شمس العارفین کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سے پہلے ایک بڑا واقعہ مشہور ہے۔ ملتان کے عظیم ولی اللہ خواجہ غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے ہم عصر ہیں، آپ بھیرا جاتے ہوئے جب اس بستی سیال کے مقام سے گزرے، اس وقت یہ بستی یہاں موجود نہیں تھی۔ جب آپ اس جگہ پر پہنچے جہاں پر ابھی خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کا مقبرہ شریف ہے، آپ کا روضہ مبارک ہے، تو یہاں گھوڑے سے اترے، یہاں کی مٹی اٹھائی، اسے چوما۔ آپ کے شاگرد جو یہ سب دیکھ رہے تھے وہ بڑے حیران ہوئے اور آپ سے پوچھنے لگے کہ حضرت، اس مٹی کے چومنے میں کیا راز پوشیدہ ہے؟ جب انہوں نے زیادہ اصرار کیا تو غوث بہاؤالدین ذکریہ ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ انکشاف کیا کہ یہ وہ مٹی ہے جہاں پر اپنے وقت کے ایک غوث پیدا ہوں گے۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی تو وہ یہ زمانہ تھا جبکہ پنجاب میں سکھوں کی حکومت تھی۔ ان کا رویہ بہت ہی ظالمانہ تھا اور مسلمانوں پر ان کا ظلم و ستم روز بروز بڑھ رہا تھا۔ خود خواجہ صاحب کے والد میاں محمد یار رحمۃ اللہ علیہ اپنی حق گوئی اور حریت پسندی کے بعد سکھوں کے ہاتھوں گرفتار ہوئے اور بہت سے ان کے مظالم بھی برداشت کیے۔ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو عام بچوں کی طرح کھیل کود سے کوئی شغف نہیں تھا۔ آپ کے والد نے قرآن مجید پڑھنے کے لیے آپ کو قریبی مدرسے میں داخل کروایا تو انہوں نے 7 سال کی عمر میں قرآن پاک ختم کر لیا۔ پھر بعد میں وہ اپنے ماموں میاں احمد دین کے ساتھ مکی ڈھوک علاقہ پنڈی گھیپ تشریف لے آئے، جہاں چند ماہ میں انہوں نے نام حق اور کریمہ وغیرہ کی تمام کتابیں پڑھ لیں۔ پھر وہ وہاں سے مکھنڈ شریف چلے گئے، جہاں 13 برس مقیم رہ کر انہوں نے علم دین حاصل کیا۔ علاقہ پنڈی گھیپ کی بستی مکھنڈ، تحصیل تلہ گنگ میں مولوی محمد علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علم اور فضل کا بڑا شہرہ تھا۔ خواجہ صاحب ان کی خدمت میں حاضر ہو کر علم حاصل کرنے لگے۔ اپنے تعلیمی ذوق و شوق کے باعث وہ اپنے ساتھ والے دیگر طالب علموں سے امتیازی مقام رکھتے تھے۔ مولوی صاحب کو بھی ان کی ذہانت اور علمی انہماک کا پتہ تھا اور وہ ان سے بڑے متاثر تھے، چنانچہ خواجہ صاحب پر مولانا صاحب خصوصی توجہ فرمانے لگے۔ کھانے کے وقت آپ کو دسترخوان پر اپنے ساتھ بٹھاتے، وہیں پر کھلاتے اور آپ سے علمی مسائل پر گفتگو کرتے۔ چنانچہ انہی علمی صحبتوں سے خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی دبی ہوئی صلاحیتیں پیدا ہوئیں اور مزید علم حاصل کرنے کا شوق ان میں تیز تر ہوتا گیا۔ مکھنڈ شریف میں مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس رہتے ہوئے آپ نے فلسفہ صرف، نحو، عربی اور فارسی میں مہارت حاصل کر لی۔
پھر مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے موضوع اخلاص ضلع کامل پور جو کہ آج کل ضلع اٹک ہے وہاں کے ایک مدرسہ میں تشریف لے گئے۔ وہاں تھوڑا عرصہ مقیم رہ کر فقہ کی چند کتابیں پڑھیں اور پھر واپس مولانا محمد علی کے پاس آ کر رہنے لگے۔ ان دنوں کا ذکر ہے کہ جن دنوں میں حضور خواجہ صاحب مکھنڈ شریف تشریف لائے مولانا محمد علی کے پاس رہتے تھے۔ اتفاق سے انہی دنوں حضرت خواجہ صاحب کو کابل جانے کا موقع ملا۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک تاجر محمد امین نامی مناسبت تجارت افغانستان آتا جاتا رہتا تھا۔ چنانچہ اب کی بار جب وہ افغانستان جانے لگا تو خواجہ صاحب کی نیکی اور پارسائی کا وہ پہلے ہی بڑا متعارف تھا۔ اس نے مولانا صاحب سے درخواست کی کہ وہ حصول برکت کے لیے خواجہ شمس الدین کو ان کے ساتھ افغانستان بھیج دے۔ مولانا صاحب نے خواجہ صاحب سے مشورہ کیا اور ان سے مشورہ کرنے کے بعد ان کی رضامندی سے انہیں میاں محمد امین کے ساتھ افغانستان روانہ کر دیا۔ میاں محمد امین افغانستان میں کافی عرصہ رہے۔ وہاں کاروبار کے سلسلے میں انہیں کافی دیر رکنا پڑا اور خواجہ صاحب نے اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھایا۔ انہوں نے کابل کے معروف عالم حافظ دراز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہدایہ شریف پڑھی اور حدیث شریف کی سند بھی انہی سے حاصل کی۔ اور پھر کچھ عرصہ کے بعد محمد امین صاحب واپس تشریف لائے تو آپ بھی ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ مکھنڈ میں مولانا محمد علی صاحب اگرچہ علم و فضل میں بے نظیر تھے اور آپ کا ایک بڑا مرتبہ تھا، لیکن خواجہ صاحب کا دل ابھی بھی کسی ایسے صاحب کمال کے لیے تڑپ رہا تھا جو کہ ایک ہی نگاہ میں گھائل کر دے اور اپنی توجہ باطنی سے حریم ازل کے دروازے ان پر کھول دے۔ کئی بزرگوں کا آپ نے شہرہ سنا، پاس گئے، انہیں دیکھا، انہیں پرکھا اور پھر واپس لوٹ آئے۔ دل کی تسکین کا سامان کہیں بھی نظر نہ آیا۔ آخر آپ ایک روز کسی نے حضور پیر پٹھان خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر آپ کے سامنے کچھ اس انداز سے کیا کہ اسے سنتے ہی آپ کا دل بے چین ہو گیا اور تونسا شریف کا سفر آپ نے اختیار کیا۔ اس سفر میں مولانا محمد علی رحمۃ اللہ علیہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ آپ تونسا شریف کے لیے روانہ ہوئے۔ تونسا شریف جو کہ ضلع ڈیرہ غازی خان میں واقع ہے۔ آپ کشتی میں سوار ہوئے اور جب کشتی دائرہ دین پناہ کے مضافات میں پہنچی آپ وہاں اتر گئے، ملاحوں کو رخصت کیا، وہاں پر ایک گدھا کرائے پر لیا اور اس پر سوار ہوئے۔ حضرت خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے در اقدس پر پہنچ گئے۔ حضور نے پوچھا کہ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ عرض کی کہ مکھنڈ سے۔ حضرت خواجہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے مزید استفسار کیا اور فرمایا کہ مولوی صاحب کیسے ہیں؟ مولوی صاحب جو کہ آپ کے ساتھ ہی تھے انہوں نے عرض کی کہ خاکسار میں ہی ہوں۔ یہ سننا تھا کہ حضور خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کر مولانا کو گلے سے لگایا۔ آپ بڑی عزت اور تکریم کے ساتھ انہیں بٹھایا، انہیں رہائش کے لیے الگ حجرہ بھی عطا فرمایا۔ مولانا جب اپنی اقامت گاہ پر تشریف لے گئے، مکان میں اپنے حجرہ میں چلے گئے تو شمس العارفین پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھتے ہی ہزار جان اور ہزار دل سے فریفتہ ہو گئے اور پھر آپ سے اتنا صبر بھی نہ ہوا کہ آپ اپنے استاد محترم کا انتظار کریں۔ موقع ملتے ہی بارگاہ ناز میں حاضر ہوئے اور بیعت کے لیے درخواست کی۔ مرشد کامل نے عزل راہ عنایت بندہ نوازی شرف بیعت سے سرفراز فرمایا۔ نماز مغرب کے بعد نفل اوابین اور حفظ الایمان اور ہر نماز کے بعد 10 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا حکم بھی دیا۔ ارشاد فرمایا اور پھر مزید فرمایا کہ سردست تمہارے لیے اتنا ہی وظیفہ کافی ہے۔ جب تحصیل علم سے فراغت پا جاؤ گے تو میرے پاس آنا، مزید کرم فرمایا جائے گا۔ چنانچہ اس سعادت ازلی سے بہرہ ہو کر اپنے استاد محترم کے پاس حاضر ہوئے، پھر آرام فرمایا۔ ادھر مولانا محمد علی صاحب نے چند روز وہاں پر رہنے کے بعد بیعت کے لیے خواجہ صاحب سے عرض کی۔ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مولانا صاحب آپ تو افضل اکمل ہیں، آپ تو عالم دین ہیں، آپ کو اس فقیر سے بیعت کرنے کی کیا ضرورت؟ مولانا صاحب نے جب یہ بات سنی تو بسد عجز اور احترام سے عرض کی، قبلہ میں نے علم اس لیے تو حاصل نہیں کیا کہ وہ میری محرومی کا باعث ہو اور میں اس نعمت سرمدی سے بہرہ رہوں، میں تو علم ہدایت کے لیے پڑھا ہے۔ حضور اس خاکسار پر کرم فرمائیں اور مجھے اپنی غلامی کی عزت سے محروم نہ رکھیں۔ علم و فضل کے باوجود مولانا کی اس ادائے بے نیازی کو حضور نے بہت پسند فرمایا اور کچھ اوراد آپ کو پڑھنے کی تلقین بھی فرمائی۔
ان کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان وظائف کے پڑھنے سے مولانا کے دل کی جو پہلے صفائی تھی وہ بھی جاتی رہی، اور ذوق و شوق کی جو چنگاری ان کے دل میں سلگ رہی تھی وہ بھی سرد پڑ گئی۔ مولانا اس صورتحال سے بڑے غمزدہ ہوئے اور اپنی کیفیت حضرت سے عرض کی۔ حضور پیر پٹھان نے اپنی زبان میں فرمایا، آپ چونکہ سرائکی تھے تو سرائکی میں آپ فرمانے لگے، لیکن میں آپ کو اس کا ترجمہ بتاؤں گی اردو میں، یعنی ایک حال آپ سے رخصت ہوگا تو دوسرا آئے گا۔ آپ کے پہلے والے احوال جب رخصت ہوں گے تب ہی نئی کیفیت کا ظہور ہوگا۔ آپ اس ذکر کو جاری رکھیں۔ چنانچہ کچھ عرصہ کے بعد مولانا صاحب کے دل میں ذوق اور شوق کی کیفیت پیدا ہو گئی، اور وہ ایسی ہی کیفیت تھی جس کا بیان کرنا ممکن نہیں۔ مولانا نے 6 ماہ تک شہباز لامکانی حضور پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ کے آستانہ عالیہ پر قیام کیا، نعمت دیدار، توجہ باطنی اور کرامات ہائے پایہ سے مستفیض ہوتے رہے۔ چند ماہ بعد حضور نے آپ کو طلب فرمایا، آپ کو بیعت کیا اور نعمت باطنی سے بھی مالا مال کر کے خرقہ خلافت بھی آپ کو عطا فرمایا اور واپس مکھن جانے کی اجازت بھی دے دی۔ مولانا صاحب چونکہ ایک صاحب تجرد تھے اور آزاد بھی تھے، آپ نے شادی نہیں کی تھی، آپ کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی، آپ کی کافی ساری جائیداد تھی اور اس جائیداد کا کوئی بھی مستحق نہیں تھا، لہٰذا انہوں نے شمس الدورہ حضرت خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا جائے مقام اور اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا اور اپنی تمام جائیداد کا وارث بھی آپ ہی کو ٹھہرایا۔ شمس الاقطاب نے بھی استاد صاحب کے اس مقام پر قیام فرمایا اور انہی کے پاس رہے۔ ادھر آپ کے والدین کو جب یہ پتہ چلا تو وہ بڑے بے چین ہوئے، چنانچہ آپ کے والد صاحب تونسا شریف حضور خواجہ شاہ سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے در پر حاضر ہوئے اور آپ سے عرض کی، حضور اس بوڑھے خاکسار کا ایک ہی فرزند ہے اور مولوی صاحب نے اسے مکھن شریف اپنے پاس رکھا ہوا ہے، حضور ہمارے اوپر شفقت فرمائیں۔ حضور صاحب کو آپ کی حالت پر بڑا ترس آیا اور آپ نے مولوی صاحب کو ایک خط تحریر فرمایا کہ اس فقیر کو اس کے باپ کے ساتھ جانے کی اجازت دیجیے۔ مولانا صاحب نے جب اپنے حضور کا خط پڑھا تو خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو بڑی عزت اور اعزاز کے ساتھ ان کے والد کے ساتھ روانہ کر دیا، تو اس طرح آپ مکھن سے سیال شریف واپس آ گئے۔ اگرچہ خواجہ شمس العارفین تجرد اور تفسیر کے شاہ سوار تھے، آپ کو شادی سے کوئی رغبت نہیں تھی، وہ شادی کو اپنی عبادت میں رکاوٹ سمجھتے تھے، لیکن آخر کار اپنے پیشوا کے حکم پر اور والدین کی رضامندی سے شادی کا شغف بھی اختیار فرمایا۔ اپنے چچا صاحب میاں احمد یار کی دختر نیک اختر سے نکاح پڑھایا اور اس وقت آپ کی عمر تقریباً 34 برس کی تھی اور آپ ریش مبارک میں کچھ سفید بال بھی آ گئے تھے۔ نکاح کے بعد خواجہ سیال شریف میں مستقل طور پر قیام فرمایا اور یہیں پر درس و تدریس اور عبادت و ریاضت میں مشغول ہو گئے۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مرشد کی طرف سے عطا کردہ اوراد اور ذکر کو پوری پابندی سے انجام دیتے اور فرصت کے وقت درس اور تدریس کا سلسلہ بھی جاری رکھا۔ سیال میں کئی بار پیادہ تونسا کی طرف روانہ ہوئے، پیدل تونسا شریف پہنچتے اور کم از کم 40 دن تک وہاں قیام فرماتے، اور پھر جب بقضائے عمر یعنی عمر تھوڑی سی بڑھنے لگی تو ظاہری قوتوں میں بھی کمزوری آ گئی، تو پھر آپ باعذر مجبوری سوار ہو کر تونسا شریف تشریف لاتے، اپنے پیر و مرشد کی خدمت اور غلامی کو اپنی کامیابی کا سرچشمہ سمجھتے تھے۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور پیر پٹھان کی معیت میں 14 مرتبہ تونسا سے مکھن شریف کا سفر کیا، اور سفر بھی اس شان سے کیا کہ حضور آپ کے پیر و مرشد ایک تیز رفتار گھوڑی پر سوار ہوتے اور یہ پیکر صدق و وفا اپنے مرشد کا قرآن کریم، رومال اور دیگر وظائف، پانی کا بھرا ہوا کوزہ اپنے دائیں ہاتھ میں اور حضور کا مسلح اور عصا بائیں ہاتھ میں بغل میں دبائے بادۂ صحبت میں سرشار ہو کر گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے۔ لوگ اس حسین اور رانا جوان کے جسم نازک پر اس مشقت، جفاکشی اور پھر شوق و مستی کا عالم اور حمد کی بلندی کا مشاہدہ کرتے تو دنگ رہ جاتے۔ دیکھنے والا ایک نظر سے ہی پہچان جاتا کہ یہ نوجوان کس منزل کا مسافر ہے اور اس کی مخمور آنکھیں کس درد کی محبت کی خمازی کرتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ تونسا شریف سے مکھن شریف 150 میل کی مسافت پر ہے اور یہ اس زمانے کی بات ہے جب نہ سڑکیں ہوتی تھیں اور نہ موٹریں ہوتی تھیں۔ یہ تمام علاقہ جنگل و بیابان، چٹیل
ریگستان تھا اور پانی نایاب تھا اور آبادیاں خال و خال ہی کوئی نظر آتی تھیں۔ ایک دفعہ حضور پیر پٹھان قدس سرۃ العزیز دیار محبوب کی زیارت کے لیے روانہ ہوئے۔ وہ بڑی سخت گرمی کا موسم تھا۔ نوجوان سیال بڑے ذوق اور شوق سے وجد کنا اپنے مرشد کی گھوڑی کے آگے آگے دوڑتے جا رہے تھے۔ آپ برہنہ پا تھے، یعنی آپ ننگے پاؤں تھے۔ ریشم سے نرم و نازک پاؤں کے تلووں میں کانٹے چبھتے، آبلے بنتے پھٹتے۔ دھوپ قیامت خیز تھی، زمین تپ رہی تھی۔ اس کے باوجود اس بلند اقبال اور اولو العزم نوجوان کے ذوق اور شوق میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا۔ اچانک آپ کے مرشد کریم کی نظر آپ کے پاؤں پر پڑی تو کھڑے ہونے کا حکم دیا اور کہا کہ یہ کیا پاؤں پیادہ بھاگ رہے ہو؟ پھر بڑی شفقت کی اور اپنے پاپوش مبارک کو اتار کر آپ کو دے دیا اور کہا اسے پہن لو تاکہ گرم ریت سے بچ جاؤ اور کانٹے بھی پاؤں میں نہ چبھیں۔ آپ نے اس تحفہ کو بصد شکریہ قبول کیا اور اسے چوم لیا اور پاؤں میں پہننے کی بجائے اپنے سر کا تاج بنا لیا۔ پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد پھر جب حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو دیکھا تو آپ حسب سابق ننگے پاؤں تھے۔ پوچھا کہ جوتے کہاں ہیں؟ آپ نے عرض کی حضور ان کا جو صحیح مقام تھا وہیں رکھ دیے ہیں، انہیں وہیں پر سجایا ہوا ہے۔ حضرت آپ کی اس جذبہ نیاز مندی پر از حد مسرور ہوئے اور اپنی گھوڑی سے نیچے اتر کر اس نوجوان کو اپنے سینے سے لگایا اور اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ اسرار و معرف کے کتنے خزانے آپ کو بخش دیے۔ جب حضور پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کی عمر مبارک 36 برس ہو گئی، زہد و ریاضت کی وجہ سے آپ کا سینہ گنجینہ نور بن گیا تو شاہ خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو خرقہ خلافت عطا فرمایا اور ساتھ ہی یہ ہدایت بھی کی کہ میں تمہیں گم کردہ راہوں کو راہ حق پر لانے کے لیے نصیحت کرتا ہوں اور آوارگانِ دشت محبت کو منزل محبوب تک پہنچانے کے لیے بیعت اور خلافت کی بھی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے یہ سنا تو بس عجز اور نیاز کے عرض کی کہ حضور اس بار گراں کا میں متحمل نہیں ہو سکتا، مجھے اس سے معذور سمجھا جائے۔ حضور نے جب یہ سنا تو فرمایا تو کہاں ہے؟ جب تو میں ہو گیا تو پھر تو کہاں رہا؟ تیرے ہر کام کا میں ذمہ دار ہوں، میں یہ آپ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے تجھے اس کا مجاز کرتا ہوں۔ چنانچہ ظاہری اور باطنی انعامات سے سرفراز فرما کر آپ کو اپنے گھر رخصت کیا اور روانگی کے وقت آپ کو سخت تاکید کی کہ جس فیض کا تمہیں امین اور جس خزانہ کا سعادت تجھے قاسم مقرر فرمایا گیا ہے، اس سے کوئی بھی شخص محروم واپس نہ جائے۔ جو بیعت کا خواہش مند ہو اور آئے تو اس کی دستگیری ضرور کرنا۔ کچھ عرصہ بعد جب آپ رحمۃ اللہ علیہ دوبارہ اپنے پیر و مرشد کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضور نے دریافت فرمایا کہ کیا کسی کو بیعت کیا ہے؟ تو عرض کی کہ حضور صرف اپنے والدین کو بیعت کیا، اس کے علاوہ اور کسی کو بیعت نہیں کیا۔ حضور پیر پٹھان خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آپ جلال میں آ گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے تجھے شہباز بنایا ہے اور تیرے آگے یہ سارا عالم ہے۔ اپنی ہمت خداداد کو مخلوق خدا کی رشد و ہدایت میں صرف کرو، جاؤ اور مخلوق خدا کو بیعت کرو، اللہ کی ہدایت اور میری مدد و نصرت بھی تیرے ساتھ ہے۔ چنانچہ مرشد کا یہ حکم پا کر آپ واپس سیال شریف آ گئے اور اس کے بعد لوگوں کو بیعت کرنے کا سلسلہ شروع کیا۔ جب آپ کو حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوئی، ایک دفعہ حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ تشریف فرما تھے۔ مشتاقان دید کا ایک ہجوم تھا، لوگ کافی تعداد میں وہاں جمع تھے۔ اسی اثنا میں ایک نورانی پیکر بزرگ وہاں پر حاضر ہوئے، کچھ دیر گفتگو کر کے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ جب وہ بزرگ تھوڑا سا دور گئے تو حضرت پیر پٹھان رحمۃ اللہ علیہ نے حاضرین کو کہا کہ جس شخص کے دل میں حضرت خضر کی زیارت کا شوق ہو وہ جا کر ان کی زیارت کر لے۔ یہی حضرت خضر علیہ السلام تھے جو ابھی یہاں سے اٹھ کر گئے ہیں۔ آپ کا یہ فرمانا تھا کہ لوگ دیوانہ وار حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کے لیے دوڑ پڑے، لیکن حضور پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ وہیں پر بیٹھے رہے۔ مرشد کریم نے فرمایا مولوی صاحب کیا آپ کو خضر کی زیارت کا شوق نہیں ہے؟ تو عرض کی کہ حضور میں تو اس کی زیارت کروں گا جس کی زیارت کے لیے خضر خود یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ حضور پیر پٹھان آپ کی اس سعادت مندی اور خلوص پر بڑے خوش ہوئے اور آپ کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ سائیں میرے سیال نو رنگ لاوے، یعنی اے اللہ کریم میرے اس مرید باصفا کو عزت اور سعادت سے سرفراز فرما۔
چنانچہ اس دعا کا اثر یہ ہوا کہ شرق و غرب سے لوگ قصب فیض کے لیے پروانہ وار سیال شریف آنے لگے، اور آپ کو اپنے شیخ کا اتنا احترام ملحوظ خاطر تھا کہ تونسا شریف کی حدود میں کبھی بھی قضائے حاجت نہیں کی، ہمیشہ 3 میل دور لے جاتے اور قضائے حاجت وہاں پر فرماتے۔ سیال شریف میں مقیم ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا، اور جوں آپ کے فیوز و برکات کا شہرہ عام ہوتا گیا، لوگ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اتصال و ثبات اور فیض حاصل کرنے لگے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں زائرین اور فقراء کے لیے ایک وسیع لنگر خانہ قائم کیا، جو کہ ابھی بھی قائم و دائم ہے اور انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گا۔ لوگوں کی رعایت کے لیے کئی مکانات بھی تعمیر کروائے۔ 1842 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں ایک بڑی اسلامی درسگاہ کی بنیاد رکھی، جس میں متعدد علماء دینی علوم کی تعلیم دیتے اور آپ رحمۃ اللہ علیہ خود اس کی سرپرستی فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی قائم کردہ یہ اسلامی درسگاہ 100 سال گزرنے کے باوجود بھی قائم و دائم ہے۔ بہت سے حفاظ کرام اور مفتی لوگ یہاں سے فارغ التحصیل ہوئے ہیں، اور یہ درسگاہ انشاءاللہ تا قیامت قائم و دائم رہے گی۔ آپ کی نظر کرم سے یہ علم کا یہ سرچشمہ انشاءاللہ تا قیامت جاری رہے گا۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے جس زمانہ میں پنجاب میں مسند ارشاد بچھائی، وہ زمانہ افراتفری کا زمانہ تھا۔ ایک طرف انگریز برصغیر پاک و ہند کے بڑے حصے پر قبضہ کر چکے تھے، اور دوسری طرف سکھوں نے لوٹ مار کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ پورا پنجاب سکھوں کی چیرہ دستیوں کی آماج گاہ بن چکا تھا۔ پھر جنگ آزادی کے بعد مسلمان خصوصی طور پر انگریزوں کا ہدف ہوئے اور پوری قوم پر مایوسی طاری ہو گئی۔ ان حالات میں حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ نے سیال شریف میں سلسلہ ارشاد اور تلقین شروع کیا۔ اس کے آپ کے سلسلہ ارشاد کا یہ اثر ہوا کہ پنجاب کے مائدین کا ایک بڑا گروہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہوا، اور جس سے سیاست میں ایک بڑا انقلاب برپا ہوا۔ ریاست جموں کشمیر 2 الگ الگ علاقے ہیں۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ریاست جموں کا ایک وزیر قیمتی تحفے اور کپڑے لے کر حضور کے دربار میں ایک درخواست لے کر حاضر ہوا۔ عرض کرنے لگا، حضور والا، ہمارے راجہ صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے، وہ آپ کا خیر خواہ اور آپ کا خادم ہے، اور وہ اس کا دلی اقرار بھی کرتا ہے۔ اس وقت التجا یہ ہے کہ کلکتہ کے وائسرائے نے جموں اور کشمیر کی پرفضا اور پربہار زمین سرکاری قبضے میں لینے کا حکم دیا ہے، اور اس کے عوض کسی دوسری جگہ جاگیر دینے کا اس نے فیصلہ کیا۔ لہٰذا ہمارے راجہ صاحب نے آپ سے درخواست کی ہے کہ حضور اس فقیر کے حق میں دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس وائسرائے کو اپنے اس ارادے سے باز رکھے۔ ادھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اس راجہ کے حق میں دعا فرمائی، اور ادھر انگلینڈ سے اس وائسرائے کو بلاوا آ گیا۔ اس کے جانے کے بعد پھر جتنے بھی وائسرائے آئے، کسی نے بھی اس زمین کا خیال تک نہ کیا۔ راجہ صاحب نے آپ رحمۃ اللہ علیہ کو یہ کہلا بھیجا کہ آپ ہمارے ہاں تشریف فرما ہوں تو آپ کی کرم نوازی ہوگی، آپ کو ہر طرح کی سواری اور ہر سہولت میسر کی جائے گی، اور اگر آپ خود حاضر نہیں ہو سکتے تو یہ بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر آداب بجا لاتا ہے۔ خواجہ صاحب نے ارشاد فرمایا کہ نہ میں خود آؤں گا اور نہ تمہیں آنے کی اجازت ہے، جو دعا بھی کروانی ہو وہیں سے کروا لو۔ خدا سمیع و بصیر ہے اور دور اور نزدیک سے ہر ایک کی التجا کو سنتا ہے، میں یہاں رہ کر آپ کے لیے دعا کروں گا۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، حضرت خواجہ پیر پٹھان خواجہ اللہ بخش تونسوی رحمۃ اللہ علیہ جب زیارت حرمین شریفین کو گئے تو ایک دن حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ ظہر کے وقت غمناک ہو کر عبادت گاہ سے مسجد میں تشریف فرما ہوئے۔ تمام مریدین کو جمع کیا اور ان سے فرمایا کہ سب دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ پیرزادہ کو خیر اور خیریت سے واپس لائے، اور ہم غلاموں کو ان کا دیدار نصیب فرمائے۔ سب نے دعا کی۔ جب حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا تو آپ سر مسجود ہو گئے اور یوں مناجات کر رہے تھے، اے رب الارباب، میرے پیرزادہ کو صحت عطا فرما، بخیریت و عافیت انہیں واپس لا۔ سجدے سے سر اٹھا تو آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ حاضرین آپ کے غم میں شریک ہو کر خاموش ہو کر بیٹھ گئے۔ کچھ حاضرین نے وہ تاریخ نوٹ کر لی۔ جب پیرزادہ صاحب واپس تشریف لائے تو معلوم ہوا کہ اسی روز جہاز پر آپ ہیضہ میں مبتلا ہو گئے تھے۔ بظاہر شفا کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی۔ آپ کے تمام ساتھی بڑے غمگین تھے۔ تو اس وقت اللہ رب العزت نے غیبی امداد فرمائی اور آپ اس لا علاج مرض سے شفا یاب ہو گئے۔
وہ صحت کی بحالی کا وقت تھا اور ظہر کا وقت تھا، اور وہی دن تھا جس دن خواجہ شمس العارفین نے اپنے مریدین کے ساتھ مل کر اللہ رب العزت کے ہاں دعا کی تھی۔ آپ کی اس دعا کی برکت سے اللہ رب العزت نے آپ کے پیرزادہ کو صحت کاملہ عطا فرمائی تھی۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ میاں مراد علی قریشی ساکن بھور میاں والی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ دریائے جہلم میں ایسی طوفانی آئی کہ اونچی نیچی سب جگہوں پر پانی پھیل گیا۔ دریائے جہلم جو کہ سیال شریف کے قریب ہے، وہاں بہت سے لوگ بے گھر ہو گئے، اور ایک ذمہ دار اپنی بھیڑوں کے ریوڑ کو لے کر حضور کے دربار کے قریب ایک ہی کونے پر اس نے ڈیرا لگا لیا۔ تھوڑی اونچی جگہ تھی، وہیں پر رہنے لگا۔ 2 دن بعد حضور نے طلوع آفتاب کے پینے کے لیے پانی مانگا تو یہ خاکسار یعنی میاں مراد علی قریشی برتن اٹھا کر کونے پر گیا۔ وہاں اس ذمہ دار کی جب اس نے حالت دیکھی تو اسے بڑا ترس آیا۔ وہ ذمہ دار کہنے لگا کہ میں اپنے ریوڑ کو لے کر حضور کے دربار آیا تھا، لیکن آج رات ایک بھیڑیا میری بھیڑ کو لے گیا ہے، اور میں اسی فکر میں ہوں کہ اگر وہ اسی طرح روزانہ آتا رہا تو میرے پاس تو کچھ بھی نہیں رہے گا۔ آپ خاکسار سے عرض کرنا ہے کہ میرے حق میں دعا فرمائے تاکہ میں پرسکون ہو جاؤں۔ حضرت شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ واقعہ بتایا گیا تو آپ نے سن کر فرمایا کہ اس بگیاڑ نو خدا دی مار، یعنی آپ نے پنجابی میں فرمایا اس بگیاڑ نو خدا دی مار، یعنی اس بھیڑیے کو اللہ کی مار ہو، ذرا باہر جا کر تو دیکھیں، کہیں جا کر دیکھو تو صحیح۔ چنانچہ آپ کے حسب فرمان ہم 2 آدمی اسی ذمہ دار کو لے کر جنوب کی طرف روانہ ہو گئے۔ وہاں جا کر دیکھتے ہیں کہ بھیڑیا اور بھیڑ ایک دوسرے کے ساتھ آرام سے بیٹھے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایک نے بھیڑیے کو للکارا، اسے دھکا دیا، لیکن وہ اپنی جگہ سے نہیں اٹھا۔ ایک فقیر نے اسے پکڑ لیا اور دربار خواجہ صاحب میں لے آیا۔ خواجہ صاحب نے فرمایا کہ اس بھیڑیے کو چھوڑ دو اور اسے یہ کہہ دو کہ آئندہ اس طرف نہ آیا کرے۔ چنانچہ حسب حکم اس کو باہر لا کر چھوڑ دیا گیا۔ اب وہ ہرن کی طرح چھلانگیں مارتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس طرح وہ ریوڑ والا تا زندگی آپ رحمۃ اللہ علیہ کا غلام بنا رہا۔ ایک شخص تھا عبداللہ دیندار، جو ہندو سے مسلمان ہوا تھا، آپ کا خاص مرید تھا۔ اس کو ایک مرتبہ خواجہ صاحب نے لنگر کی جو گائیں بھینسیں دیں وہ کافی زیادہ مقدار میں آپ کے پاس آئی تھیں۔ لوگ دے کر چلے جاتے تو آپ نے لنگر کی وہ بھینسیں میٹھان ٹوانا میں ملک فتح شیر ٹوانا کے پاس چرنے کے لیے اس آدمی کے سپرد کی، اور عبداللہ سے کہا کہ انہیں لے جا کر فتح شیر ٹوانا کے حوالے کر دے۔ عبداللہ وہ بھینسیں وہاں پہنچا کر جب واپس ہوا تو اسے راستے میں ایک خوبصورت نوجوان عورت ملی۔ اس نے کہا کہ میں اکیلی ہوں اور مجھے اس ویران راستے میں 12 میل کی مسافت طے کرنی ہے۔ عبداللہ اس کے ساتھ ہو گیا۔ چنانچہ گروٹ تک جاتے ہوئے اس نے ایک درویش قادری ٹوپی پہنے ہوئے، سفید ٹوپی پہنے ہوئے، سفید چادر اوڑھے ہوئے اور سیاہ کمر بند پہنے ہوئے اسے تھوڑے سے آگے فاصلے پر جاتے ہوئے دکھائی دیے۔ دونوں نے جلدی جلدی قدم اٹھانا شروع کر دیے تاکہ ہم 3 ہو جائیں اور سفر بھی آسان ہو جائے، لیکن یہ دونوں جتنا تیز چلتے وہ درویش اتنا ہی آگے ہوتے۔ گڑھوٹ شہر کے قریب پہنچ گئے، یعنی چلتے چلتے آپ گڑھوٹ شہر کے قریب پہنچ گئے۔ دیکھا تو وہ درویش نظروں سے اوجھل ہو گیا۔ گڑھوٹ میں اس عورت نے جانا تھا، وہاں اس کو پہنچا کر عبداللہ جلدی جلدی واپس دربار مرشد میں پہنچا۔ اسے دیکھتے ہی حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تنہائی میں مسافر مرد کو بیگانی عورت کی ہمراہی نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ شیطانی وسوسوں کا خطرہ ہوتا ہے۔ اس نے عرض کی کہ حضور آگے آگے تو آپ خود تشریف لے جا رہے تھے، پھر مجھے تنہائی کہاں تھی؟ حضور نے آپ پر شفقت فرمائی اور مسکرا دیے۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک بانو نامی خاتون تھی جو کہ حضرت کی روٹی وغیرہ لایا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ شمس العارفین نے نماز ظہر کے بعد فرمایا بانو ڈوب گئی ہے، بانو ڈوب گئی ہے، تو میاں غلام محمد پٹواری نے دن وقت اور تاریخ بھی نوٹ کر لی۔ چند دن کے بعد بانو خوش نصیب حاضر دربار ہوئی تو اپنی سرگزشت عرض کرنے لگی۔ آپ نے فرمایا کہ اس ذکر کو چھوڑو، کوئی اور بات سناؤ۔ چنانچہ وہ بانو خاموش ہو گئی۔ اس کے بعد غلام محمد نے بانو سے پوچھا تو وہ بتانے لگی کہ ایک دن ایسا ہوا کہ جہلم سے پنڈ دادن خان کے لیے 3 کشتیاں روانہ ہوئیں۔ دریا میں بڑی طوفانی تھی۔ ان 3 کشتیوں میں سے ایک کشتی پر میں بھی دیگر پیر بھائیوں کے ہمراہ سوار تھا۔ ہماری کشتی میں بھی پیر بھائیوں کے ہمراہ سوار تھی۔
ہماری کشتی درمیان میں تھی، سیلاب بہت زوردار تھا۔ اتفاق سے ایک بڑے بھنور نے ہماری کشتیوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دیا۔ ملاحوں نے اپنی طرف بہت کوشش کی مگر سب کوششیں فضول گئیں۔ چنانچہ پہلی کشتی نے چکر کھایا اور وہ اس بھنور میں ڈوب گئی۔ پھر میرے والی کشتی بھی بھنور کی گرفت میں آ گئی۔ ہم تمام زندگی سے مایوس ہو چکے تھے۔ میں دیوانہ وار ننگے سر اٹھی اور پیر سیال کی امداد کے لیے اس طرح پکارا، یا خواجہ پیر سیال، عاجز دل نہیں سنبھال۔ اللہ تعالیٰ نے مرشد کی ہمت باطنی سے ہماری کشتی کو غرق ہونے سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ تیسری کشتی جب بھنور میں آئی تو وہ بھی ڈوب گئی۔ اس طرح 3 میں سے 2 کشتیاں ڈوب گئیں اور اس بھنور میں ہماری کشتی صحیح سلامت کنارے پر آ پہنچی۔ وہ اللہ کے فضل و کرم اور ہمارے پیر کی نظر کرم سے وہ بچ گئی۔ اخلاق و عادات اور تعلیمات۔ حضرت خواجہ پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کی اخلاق اور عادات اور آپ کی تعلیمات کیا تھیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سب اخلاق اور اوصاف محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق تھے اور آپ کے سب افعال خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے موافق تھے۔ شرعی امور اور دینی معاملات میں ہر وقت نیاز مندانہ اور ان پر پابند رہتے تھے۔ مشکلات اور تکلیفوں پر شکر کرتے، خواہش مندوں اور درویشوں کے حالات پر بہت زیادہ التفات فرماتے، شہر کے مفلسوں اور بےکسوں کو لنگر سے کھانا دیا کرتے، مسکینوں اور یتیموں کو آپ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، زائرین اور مسافروں کو، مفلسوں اور بےکسوں کو لنگر سے کھانا دیا کرتے تھے، مسکینوں اور یتیموں کو آپ بہت زیادہ عزیز رکھتے تھے، زائرین اور مسافروں کو بڑی مہربانی اور شیریں کلام سے اپنے پاس بٹھاتے اور ہر شخص سے بکمال شفقت مفصل حال اور احوال پوچھا کرتے تھے۔ جب سب مہمان اور مسافر لنگر سے کھانا کھا کر چلے جاتے تب آپ حضور تھوڑا سا کھانا تناول فرماتے، ہمیشہ پیاس کی تکلیف کو برداشت کرتے، باوجود ضعف عمری کے ہر وقت مصلی پر 2 زانو ہو کر بیٹھے رہتے، صرف قیلولہ کے وقت چارپائی پر دراز ہوتے، اکثر مسجد میں باجماعت نماز ادا فرماتے، کوئی تکیہ وغیرہ پاس نہیں رکھتے، جب وظائف سے فراغت پاتے تو سب زائرین جناب کے پاس آ کر بیٹھتے، آپ کی نظر عنایت پر ہر سے ان کے دردوں کے اوبال اور دلوں کے زنگ زائل ہو جاتے، علماء کرام اور سادات کی بہت زیادہ عزت اور تعظیم کرتے، طالب علموں اور درویشوں کو بہت زیادہ عزیز رکھتے، بیواؤں اور یتیموں پر بہت زیادہ شفقت فرماتے تھے۔ میرات العاشقین آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات پر مشتمل ایک کتاب ہے جسے سید محمد سعید نے تحریر کیا ہے۔ آپ فرمایا کرتے تھے کہ ذکر سے تصفیہ اور تزکیہ نفس ہوتا ہے اور اس کی ہمیشگی سے دل زندہ رہتا ہے اور خواب اور بیداری میں آواز ذکر محسوس ہوتی ہے، محبت الہی کا جوش پیدا ہوتا ہے، عمر دراز ہونے کے علاوہ محبت الہی کا جوش پیدا ہوتا ہے، اور اس ذکر کا طریقہ یوں فرمایا کرتے کہ جب سانس اندر آئے تو لا الہ اور جب سانس باہر جائے تو الا اللہ کو زبان کی بجائے سانس سے کہا جائے، بلکہ زبان کو تالو سے چپکا دیا جائے تاکہ حرکت نہ کر سکے۔ اس طرح سے جب ہر وقت آپ ذکر کو جاری رکھیں گے تو دل خود بخود ذاکر بن جائے گا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی صحت آخری دم تک بہت اچھی رہی اور آپ اپنے تمام معاملات باقاعدگی سے بجا لاتے رہے، مگر جب 1300 ہجری محرم الحرام کی 15 تاریخ آئی تو آپ نے میاں زادہ محمد دین صاحب کو بلا کر اپنے قرب و وصال کی خبر سنائی اور فرمایا کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی میری عمر حضرت خواجہ محمد سلمان تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہو اور ان سے نہ زائد ہو نہ کم۔ بالآخر 18 صفر المظفر 1300 ہجری میں آپ کو بخار ہوا اور اس بخار سے چند روز بیمار رہنے کے بعد 24 صفر 1300 ہجری 1882 عیسوی میں آپ رحمۃ اللہ علیہ اپنے خالق حقیقی کے پاس پہنچ گئے۔ مولوی معظم الدین نے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی اور عبادت خانے میں جہاں آپ عبادت کرتے تھے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا۔ بعد میں وہاں پر بہترین گنبد تعمیر کیا گیا۔ آپ کا مزار اقدس سیال شریف میں مرجع خلائق ہے۔ حضور خواجہ شمس الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ کے 3 فرزند تھے، خواجہ محمد دین، صاحبزادہ محمد فضل دین اور صاحبزادہ محمد شرف دین۔ آپ کے بعد آپ کے بڑے صاحبزادہ
خواجہ محمد دین آپ کے جانشین ہوئے۔ حضرت خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ کے خلفاء کی تعداد بہت زیادہ ہے، مگر ان میں آپ کے کچھ خلفاء بہت زیادہ مشہور ہوئے۔ اب ان کے خلفاء میں خاص طور پر 20ویں صدی کے مشہور بزرگ پیر سید مہر علی شاہ گولڑا شریف آپ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد خاص تھے۔ حضرت پیر سید حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ آستانہ عالیہ جلال پور شریف میں یہ دونوں پیر سیال شریف رحمۃ اللہ علیہ کے ممتاز مرید تھے، اور بہت سے دوسرے جیسے کہ پیر محمد کرم شاہ الازہری آف بھیرا شریف اور حضرت مولوی عبدالغنی چشتی بریلوی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی حیات مبارکہ سے لے کر آج تک چشتیہ طریقت کی اس نظامیہ شاخ میں اسلامی روحانی روایات زندہ ہیں۔ اس کی برکت کا تجزیہ ہزاروں شاگرد اور زائرین روزانہ کرتے ہیں۔ ہر جمعہ کو سینکڑوں عقیدت مند صرف وہاں نماز جمعہ میں شرکت کرنے کے لیے لمبا سفر اختیار کرتے ہیں اور یہاں آ کر آپ کے حرم مقدس سے برکتیں اور رحمتیں سمیٹتے ہیں۔ حضور خواجہ شمس العارفین رحمۃ اللہ علیہ پیر سیال کا عرس پاک ہر سال 22، 23 اور 24 صفر المظفر کو آپ کے آستانہ عالیہ سیال شریف میں منعقد ہوتا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ کریم پیر سیال رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے ہماری دینی اور دنیاوی مشکلات کو آسان فرمائے، آمین رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو ان بزرگان دین کی تعلیمات پر عمل کر کے عشق رسول، عشق نبی، عشق محمدی عطا فرمائے اور ہمیں خدمِ نبوت پر مر مٹنے والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ملتی ہوں اگلی ویڈیو میں، اللہ حافظ۔